کتنے لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں، ان کی خواہش ہوگی کہ کاش 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع مل جائے، اور ہم کتنی آرام سے اپنی نمازوں کو گوا دیتے ہیں، اپنی نمازوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں، صرف اور صرف دنیا کی چاہت کی وجہ سے۔ آپ نے اور میں نے سب نے مرنا ہے ایک دن۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم کیا مومنین کی جو روحوں سے ملاقات کریں گے تو ہماری ویلکم پارٹی کس طرح سے ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بارے میں کیا کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ یہ وہ نفس المطمئنہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کہیں گے کہ اے نفس، ایک مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، ٹھیک ہے، راضی ہو کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے تم نے اپنی زندگی گزاری۔ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، داخل ہو جا جنت میں۔ اور جب مومن کو موت آئے گی وہ دیکھے گا کہ موت کا معاملہ تو کچھ نہیں تھا، میں تو ڈر رہا تھا، میں نے جو نیک اعمال کیے اس کی بنا پر جو مجھے اب نظر آ رہا ہے، جب آ کے میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ رہا ہے، تو مجھے اس بات کی ریگریٹ ہو رہی کہ کاش اور کر لیتا، اور نیک عمل کر لیتا، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور راضی کر لیتا۔ اور اس بات کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا میرے لیے تیاری کر کے رکھی ہوئی، اور کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے۔ میں دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ بیٹھا، دنیا کی کوشش کو میں الٹیمیٹ پرپس سمجھ بیٹھا، اور آج آنکھ کھلنے کے بعد تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر بے شک میرے پاس ایک پائی بھی نہیں ہوتی، چاہے میں بھوک کی حالت میں ہوتا، چاہے میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن میرے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری ہوتی، اور میں ایمان کی حالت میں ہوتا اور کنٹینیوسلی اس طاقت رکھتا کہ میں نیکیاں کر پاتا، تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوتی اور بہت بڑی اجر کا ذریعہ ہوتا۔ آج میرے اور میرے دنیا کے جو پیچھے معاملہ چھوڑا، اس کے بیچ میں ایک برزخ ہے، پردہ ہے، ایک بیریئر ہے، اور اب کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں۔ مومن کے لیے یہ والی ریگریٹ ہوگی کہ کاش میں زیادہ عمل کر لیتا۔